قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور شاعر کیا ہیں؟ صفا اور مروہ پہاڑ بھی اللہ کے شاعر، یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت خود تو زمین پہ نہیں رہتے نا، سب چیز اللہ کی تخلیق ہے، سب چیز اللہ کی تخلیق ہے، تو نشانیاں کیسے بن گئی؟ جس شے کی اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ نسبت ہے، جو اللہ کی یاد دلاتی ہے یا اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے، وہ شاعر اللہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں، دیکھنے کے پہاڑ ہیں، باقی پہاڑوں جیسے ہیں، مگر چونکہ ان پہاڑوں کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے ایک عمل کے ساتھ ان دو پہاڑوں کی نسبت ہے، سو اب یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں، اور ان پہاڑوں کی تعظیم کرنا بھی دلوں کا تقوی ہے۔ پہاڑوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، چونکہ ان کی حقیقی نسبت ہے۔ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے گھڑ لیں، بت بنا لیں یا کوئی چیز اور پھر آپ اس کی ایک نسبت بنا، ایسا نہیں۔ جس کی حقیقی نسبت ہے، تاریخی نسبت ہے، مسلمہ نسبت ہے، ثابت شدہ نسبت ہے، ان کے قدم لگے، تو ان کی تعظیم کرنا بھی ادب ہو گیا، اور وہ تعظیم شاعر اللہ کی تعظیم ہو گئی۔ یہی چیز امام بخاری ایک باب لائے ہیں اسی چیز میں، وہ باب نمبر 30 ہے کتاب الصلاۃ میں، اس میں فرمایا باب قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ جس طرح صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے، اس طرح کعبۃ اللہ میں ایک اور جگہ بھی، جب آپ طواف کرتے ہیں اور 7 چکر ختم کرتے ہیں تو پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، اور 2 نفل کعبہ شریف کی باقی 3 سمتوں میں نہیں ادا کر سکتے، واجب ہے ایک ہی سمت میں کھڑے ہو کے ادا کرنا، اور وہ سمت کون سی ہے؟ جہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم۔ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ادب اور تعظیم و تکریم کی قرآنی نصوص ہیں۔ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، سمت نماز بنا لو، ادھر کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ کیوں؟ وہ ایک پتھر ہے، تو پتھروں سے تو نجات دلائی ہے آقا علیہ السلام نے۔ پتھروں کو، جو بت تھے پتھروں کے، انہی کو تو اٹھا کے پھینکا تھا باہر، اور بت پرستی سے نجات دلائی تھی۔ تو پھر یہ پتھر کیسا ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کہ اللہ کی نماز ادا کریں؟ اس پتھر کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، اور آپ کے قدموں کے نشان ہیں۔ وہ موم کی طرح پگھل گیا، اور آپ کے مبارک قدمین کے نشان ہیں۔ پتھر جس کے سینے پر اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں کے نشان ہیں اور محفوظ ہیں تحقیق کے ساتھ، اس پتھر کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم بنا لیا، اور اس کو جائے نماز کی سمت بنا لی۔ فرمایا اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم پر تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ہمارے ابھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، ان کے قدموں کے نشان کی جگہ ہے۔ افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں؟ بس یہ سوال ہی کیا تھا، فنزلت هذه الآیہ، یہ آیت جبرائیل امین لے کے اتر آئے۔ ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اور اسی وقت اللہ پاک نے آیت ان کی تائید اور توثیق میں اتاری، اور یہ مقام ابراہیم مصلی بن گیا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے صفا مروہ کی بات کی، اس طرح مقام ابراہیم کی بات کی، اس طرح حجر اسود ہے پتھر، مگر جنت سے آیا، آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا، اب قیامت تک آپ اس پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ سب نسبتیں ہیں۔ عرفات میں جاتے ہیں 9 ذی الحج کو، جہاں حج ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ملے، یا کچھ اور نسبتیں ہیں عرفات کی جگہ کی، تو وہ ایک اس میدان میں جمع ہونا اس کو حج بنا دیا، مزدلفہ میں رات گزارنا حج بنا دیا، مینا کے مقام پہ جانا حج بنا دیا۔ یہ سارے جو مظاہر ہیں، یہ ادب کے مظاہر ہیں، نسبتوں کی لاج ہے، اور نسبتوں کی پہچان ہے، اور نسبتوں کی تکریم اور تعظیم ہے۔ مناسک حج سب نسبتوں کی تعظیم اور تکریم ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।